السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم اسم کی تعریف پڑھیں گے کہ وہ کلمہ جو کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو اسم کہلاتا ہے۔ مثلا شخص کا نام اسلم، اکرم، عائشہ، ثنا وغیرہ۔ جگہ کا نام لاہور، بہاولپور، چشتیاں، ملتان، مسجد، اسکول، مدرسہ، شہر، گاؤں وغیرہ۔ چیز کا نام کتاب، میز، کرسی، پینسل، قلم، دوات، کمپیوٹر، سائیکل، بس وغیرہ۔ یاد رہے کہ اسم شخص، جگہ یا چیز کو نہیں بلکہ اس کے ناموں کو کہتے ہیں۔ اسم کی اقسام بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی 3 اقسام ہیں: اسم جامد، اسم مصدر، اسم مشتق۔ سب سے پہلے ہم اسم جامد کی تعریف دیکھ لیتے ہیں کہ وہ اسم جو نہ خود کسی کلمہ سے بنا ہو اور نہ ہی اس سے کوئی کلمہ بنے، اسم جامد کہلاتا ہے، جیسے ستارہ، میز، کرسی، سورج، دوات وغیرہ۔ اسم جو مصدر ہے اس کی تعریف ہے کہ وہ اسم جو کسی مصدر سے بنے اور اس میں مصدر کے معنی بھی پائے جائیں، اسم حاصل مصدر کہلاتا ہے۔ مثلا لکھنا، پڑھنا، کھیلنا، بولنا، رونا، پینا، کھانا وغیرہ۔ اس کے بعد ہے اسم مشتق۔ اسم مشتق کی تعریف ہے کہ قواعد کی روح سے مشتق وہ اسم ہے جو کسی مصدر سے نکلا ہو، جیسے لکھنا سے لکھنے والا، رونا سے رونے والا، کھیلنا سے کھیلنے والا، پڑھنا سے پڑھنے والا۔ اسم کی اقسام معنی کے لحاظ سے۔ معنی کے لحاظ سے اسم کی 2 اقسام ہیں: اسم معرفہ، اسم نکرہ۔ اسم معرفہ کی تعریف ہے کہ وہ اسم جو کسی خاص شخص، خاص جگہ یا خاص چیز کے لیے استعمال ہو، اسم معرفہ کہلاتا ہے۔ مثلا قائد اعظم کراچی میں پیدا ہوئے، اس میں قائد اعظم اور کراچی جو ہے وہ اسم معرفہ ہیں۔ علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں، اس میں علامہ اقبال جو ہے اسم معرفہ ہیں۔ اس کے بعد ہے اسم نکرہ۔ وہ اسم جو کسی عام شخص، عام جگہ یا عام چیز کے لیے استعمال ہو، اسم نکرہ کہلاتا ہے۔ مثلا آدمی، عورت، لڑکا، لڑکی، شہر، اسکول، کتاب وغیرہ۔